والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. یہ دروازہ کھینچ کے بند کریں. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. کفر، شرک، قتل یہ بہت بڑے گناہ ہیں. اس سے بڑا گناہ کفر سے، شرک سے، قتل سے، شراب نوشی، جوا، حرام خوری، حرام کاری، غرض جتنے بھی گناہ ہیں اگر ان گناہوں کو گنتی میں لایا جائے اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ رائی کے دانوں سے بھی زیادہ ہے. زمین آسمان کا خلا اگر میرے گناہوں سے بھرا جائے تو شاید میری غلطیاں زیادہ ہوں. ان سارے گناہوں میں بڑا گناہ کفر، شرک، ناحق قتل. جتنی بھی گناہوں کی فہرست آپ گنیں گے لیکن ایک آدمی صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کے نامہ اعمال میں ساری غلطیوں کو صاف کر کے کبھی بھی اس کو اس گناہ کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا. اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ اللہ کے غصے پر حاوی ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. شیطان جس سرکش قوت کو کہتے ہیں نا وہ بندے کو اس چکر میں ڈالتا ہے کہ تو بہت گناہ گار آدمی ہے، تیری توبہ کدھر قبول ہوگی، تیری تو معافی آئی نہیں ہے. اس وجہ سے پھر بعض لوگ سوچتے رہتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ ہماری معافی نہیں ہے. بدگمانی ایک بیماری ہے اور یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان سے بدگمانی نہ رکھے. جس آدمی سے میں اور آپ اس وقت بدگمان ہیں ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر دی ہو. یعنی آپ میں کتنے دوست ایسے ہیں ہم میں سے جن کو آپ کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، دوستوں کو بھی نہیں پتا کہ 29ویں شب میں اللہ کے حضور توبہ کرنے والوں میں میرا وہ دوست بھی ہے. ایک اخبار میں نے پڑھا کہ ایک بدنام زمانہ دہشت گرد جو ہے وہ ایک مقابلے میں قتل ہو گیا ہے، اور وہ جو قتل ہوا اس نے مجھے ایک دن فون کیا کہ حضرت میں نے فلاں جگہ آپ سے بیعت کی تھی اور 26 دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اور پچھلی گندی زندگی سے توبہ کر دی ہے. تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ بدنام زمانہ دہشت گرد. میں نے کہا اس دہشت گرد نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے
میں اس کی توبہ کا بھی گواہ ہوں، اللہ کے سامنے ایمان کی بھی گواہی دوں گا کہ اس نے مجھ سے توبہ کی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جو توبہ کر کے جائے وہ دہشت گرد ہوگا، پھر اس کو تو اس کو تو جہالت تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، شیطان کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ تو ناقابل اصلاح ہے، تیری تربیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری اصلاح نہیں ہو سکتی تو گویا وہ اللہ پر عاجزی کا نشان لگاتا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں میں قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء، اور یہ اللہ کو عاجز سمجھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی توبہ کے کلمات ہم پڑھیں گے نا، بیعت کریں گے، اب یوں سمجھیے کہ آج کی رات میں اور رمضان المبارک کی جو مبارک اوقات گزر گئے ہم پر، اور اس دن کو اللہ نے ہمیں دکھانا تھا، یوں سمجھیے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا، پتہ نہیں خدا بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا، پتہ نہیں کہ خدا معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دوستو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، فرمایا ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ کو راضی کر کے دیکھے، کوئی آ کر دیکھے، تو پہلے تو سب حضرات اس بات پہ یقین کر لیں گے۔ میں جب بھی کلمات توبہ پڑھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میں پورے یقین سے پڑھتا ہوں کہ بھائی اگر آج کے دن میں اگر ابھی موت آ گئی نا، ابھی موت آ گئی، تو فرشتے ہمیں ضرور یہ آ کر کہیں گے من رب کا، یا دین اسلام ایمان کا نہیں، جاؤ ہم آپ کی نسبتوں کا لحاظ کر رہے ہیں، توبہ کر کے آئے ہو، جاؤ معاف ہو، تمہارا تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ سوال کس سے کریں؟ سوال تو اس سے کریں جس کو خدا کو نہ مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو، قیامت کو نہ مانتا ہو، آخرت کو نہ مانتا ہو۔ آپ کو تو پاس کر کے آپ نے توبہ کر کے آئے ہو، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ توبہ میں یہ خیال نہیں کہ پتہ نہیں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، نہیں بخشا جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ سے امید ہے ہمیں، اور جس نسبت کو قبول کر رہے ہیں اس پہ بھی اللہ سے ہمیں بہت قوی امید ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ ایک انجن ہوتا ہے نا، انجن، اور اس انجن کے پیچھے ریل کے کتنے خالی ڈبے لگے ہوتے ہیں، وہ قطار ہوتی ہے۔ یہ جو نسبت ہے نا، یہ جو بیعت توبہ ہے، یہ گویا اس انجن کے ساتھ نتھی ہونا ہے، اور وہ انجن جہاں جائے گا ڈبے بھی وہیں جائیں گے۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی دل پہ ایسی کوئی بات نہ لایا کرے کہ پتہ نہیں یہ خدا معاف کرے گا کہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کے مفسر صحابی تھے۔ حاجی صاحب نے یاد کرائی ایک بات، ایک گویا گانے گا رہا ہے، گانا گنگنا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تو فرمایا دیکھو کتنا خوبصورت آواز ہے اس کا، اے کاش کہ اتنی اچھی آواز سے اگر یہ قرآن پڑھتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو وہ گانے والا پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے اور تیرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اتنی اچھی آواز ہے اس کی، اگر یہ اس سے قرآن پڑھتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس گویے نے ساز توڑا، ساز کو توڑ دیا، توبہ کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دوڑے، اس گویے کو سینے سے لگا دیا۔ کسی آدمی نے آواز دے کر کہا دیکھتے نہیں ہو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، شراب کی بو آ رہی ہے، اور تم اس کو سینے سے لگاتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔
تو توبہ کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے نا، توبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص اس طرح ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کوئی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیت جو ہے، بیت یہ گئے ایک داخلہ لینا ہے، پھر اس داخلے کے بعد بندہ اپنے سکول میں کالج میں آتا جاتا ہے نا، تب اس کو ڈگری ملتی ہے۔ تو یہ بیت ایک اس کا ذریعہ ہے، اس کے بعد علاج ہے، اور یہ بیت جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کے بعد جو علاج ہے، تزکیہ ہے، وہ فرض ہے کہ میرے اندر سے بد نظری دور ہو جائے، میرے اندر سے حرام جذبات دور ہو جائے، حرام خواہشات دور ہو جائیں، میرا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر پھر اپنی تربیت کے لیے رجوع کرے، اور جو ذکر فکر بتایا جائے، جو اعمال بتائے جائیں، اس کی پابندی کرے، سنت کا خیال رکھے، شریعت کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ یہ نسبت کا نور اس کو بڑے بڑے خطرات سے، بڑی بڑی مشکل گھاٹیوں سے اللہ اپنے فضل سے بچا دے گا۔ بات سمجھ گیا نا میری؟ تو یہ بیت ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا طریقہ ہے تربیت کا۔ جیسے یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، سنیاسی ہوتے ہیں، ہومیوپیتھی والے ہوتے ہیں، یہ سارے انسانی جسم کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح 2 نمبری ڈاکٹروں میں ہوتی ہے نا، 2 نمبری ڈاکٹروں میں ہوتی ہے، اس طرح 2 نمبری اللہ والوں کے طریقوں میں بھی لوگوں نے ڈال دی ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں یار یہی فراڈ ہے، یہ بھی غلط ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ والوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں انتہاؤں پر ہے، دونوں انتہاؤں پہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے، اصلاح کا ایک طریقہ ہے، اس میں شیخ سے رجوع کیا جاتا ہے، تربیت کرائی جاتی ہے، جی میرے اندر سے غصہ نہیں جا رہا، بد نظری نہیں جا رہی، جھوٹ نہیں جا رہا، حرام نہیں جا رہا، میرا کیا علاج ہونا چاہیے۔ پھر واعظ میں آتا ہے، مجلس میں آتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کرتا ہے کہ ایک وقت اس کو بھی وہ ساری یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے جو کسی بندہ مومن کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے نا میری؟ تو اس لیے اب صدقے دل سے ہم توبہ کر لیں گے، اور توبہ کے بعد ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ سنت کی بھی اور شریعت کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور جن چیزوں کا ہم نام لیں گے کہ اس سے توبہ کر دی، اس سے توبہ کر دی، اب یوں یقین کر لیں کہ میری توبہ پکی ہو گئی، قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو تمام حضرات، آج پتہ نہیں پھر زندگی کے میلے ہیں، آج رمضان نے آنا تھا، آ گیا، کب ہے پہلا روزہ، پھر عشرہ، دوسرا، تیسرا، آج 29ویں شب، 29واں روزہ، اور غالب امکان یہی ہے کہ کل عید کا دن ہے انشاءاللہ، کل آنے والا دن عید کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے آج مزدوری اور اجرت لینے کا دن ہے، آج مزدوری ملے گی نا پوری، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے پورے یقین کے ساتھ، آپ اعتکاف والے بہت خوش نصیب ہو، اچھا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ نے لیلۃ القدر نصیب کی ہے، آپ سب کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، اچھا اس سے بڑی سعادت اور کیا چاہتے ہو؟ اس فتنے کے دور میں خدا نے گھر سے اٹھا کے مسجد میں رکھا، اور مسجد میں پڑے رہے ہم، نیکیاں کم کی ہوں گی اگر تو پھر گناہ بھی تو کوئی نہیں کیا نا، یہ معمولی سعادت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اچھا۔ اور یہ بیت کے بعد ہمارا الحمدللہ جمعرات کو مجلس ذکر ہوتی ہے، اتوار کو، جمعے کو، ان اوقات میں آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں۔ جمعرات والے دن عصر سے عشاء جمعہ ہوتا ہے، اتوار کا دن ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی گاہے آنا جانا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے جیسے آپ ابھی تشریف لائے ہوئے نا، سال میں ہمارا اسی طرح ایک اجتماع اور ہوتا ہے، جیسے یہ اعتکاف کا اجتماع ہو گیا نا، تو ہمارا اجتماع اکتوبر میں ہے۔ کب ہے؟ اکتوبر میں۔ کون سی تاریخ ہے جی؟ 8، 9، 10 بدھ جمعرات جمعہ انشاءاللہ، بدھ جمعرات جمعہ اکتوبر کی 8، 9 اور 10 تاریخیں، یعنی بدھ والے دن انشاءاللہ فجر کی نماز سے ہماری اجتماع ہوتا ہے۔ اسی طرح تربیتی بیانات ہوتے رہتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں،
اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، نیک نیک لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ابھی سے ہی اپنی تاریخوں میں ان تاریخوں کو یاد رکھ لیں، تاکہ آپ کو بر وقت یہ اطلاع ہے کہ آپ انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں دوسرا ہفتہ ہوگا یہ نا، یعنی اکتوبر میں بدھ جمعرات جمعہ 8 9 10 8 9 10 اکتوبر کو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی میں خیر سے برکت سے اللہ ہماری ملاقاتیں بار بار کرائے، ٹھیک ہے نا جی۔ بڑی خوش نصیبی ہے اس وقت میری بھی اور آپ کی بھی کہ آج 29ویں شب کو رمضان المبارک کی ہم اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں توبہ کر رہے ہیں جس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے مانگ رہی ہے، بہانے مانگ مانگ کے بخشش ہو رہی ہے۔ آج جہنم سے قیدی چھڑائے جا رہے ہیں، تو پکی ٹھکی مور یہاں سے لگوا کے جاؤ اور امید رکھو کہ اللہ نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کے بعد کوشش کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، حلال حرام کا خیال رکھنا ہے، جائز ناجائز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا جی۔ اور سب سے بڑھ کر کوئی ناراض ہے نا، اس سے یہ دعا امید نہ رکھے کہ وہ آ کے مجھ سے معافی مانگ لے، اس سے جا کے کہو تو بھی مجھے معاف کر دے یار، غلطی ساری میری ہے۔ کبھی چھوٹے نہیں بنیں گے آپ، اس سے چھوٹا نہیں ہوتا آدمی، کبھی بھی اس سے چھوٹا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں بھائی میری غلطی ہے۔ بات سمجھ گئے نا۔ آج کا جو ماحول ہے نا، آپ کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ جس آدمی سے بات کریں گے وہ آگے سے 500 آپ کی غلطیاں بیان کرے گا، تو وہ میری غلطی پھر میرے آگے بیان کرے۔ تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ قتل معاف ہو جاتا ہے، میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، معاف کر دو، بس معاف کر دو۔ اب یہ شخص معافی مانگ لیتا ہے، اس کا معاملہ سیدھا ہو گیا ہے، وہ معاف کرے نہ کرے، یہ جذبہ لے کے یہاں سے جاؤ۔ اچھا، عید کے دن مبارک دن ہوتے ہیں، اور یہاں سے ایک تزکیہ کرا کے گئے ہیں آپ، ایک تربیت میں رہ کے گئے ہیں آپ لوگوں کا اعتکاف عام مسجدوں کے اعتکاف کی طرح نہیں ہے کہ بس عام مسجدوں میں اعتکاف ہوا تھا، آئے تھے گئے تھے چلے گئے۔ یہاں تو تقریباً دین کا، اسلام کا ہر پہلو پر ہر مذاکرہ آپ سے کیا گیا ہے، اور یہ سارا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تاکہ ہماری زندگی میں آ جائیے، ٹھیک ہے نا۔ 2 منٹ کے لیے کوئی آدمی ایسا ساتھی ہے جو کھڑا ہو کر یہ بتائے کہ مجھے اس اعتکاف میں کیا فائدہ ہوا؟ کھڑے ہو جائیں۔ اس اعتکاف پر یہاں پر آنے کا مجھے جو فائدہ ہوا، پہلے میں نماز پڑھتا تھا تو نماز میں دل نہیں لگتا تھا، نماز پڑھی اور فوراً نکل کے چلا گیا۔ یہاں پہ آنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ نماز پڑھنے میں دل لگ گئے، اور نماز میں خشوع و خضوع آیا ہے، اور دوبارہ نماز میں آنے کا دوبارہ دل ہوتا ہے، گویا کہ ہماری نمازیں قبول ہونا شروع ہو گئی۔ اور کوئی ساتھی اس بات کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہے کہ کیا سمجھ آیا اعتکاف؟ الحمدللہ دل پہ محنت کی ہے، اور قلب جاریہ الحمدللہ ذکر جاریہ کی طرف، اور مراقبہ کی ہے، اور سب کو معاف کرنے کی سیکھ ہے، اور بہت ساری چیزیں سیکھی جو کہ ہم الحمدللہ بہت زیادہ ماشاء اللہ۔ اور میں نے جو انسان سے گناہ ہوتے ساری عمر میں انسان یاد نہیں کرتا، تو ان دنوں ہم نے سارے گناہ بھی کیے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کیا اس میں، اور اس پہ بہت سکون ملا۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی ساتھی؟ تزکیہ اور تصفیہ اصل ہے، بس ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم بیمار ہیں اور یہ نہ ماشاء اللہ۔ اسلام ہوتا تو صفائی بشیر ہے، ہاں صفائی ہے اقبال جب کیوں ہے ہاں ہاں شکر ہے۔ اب میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ جو ساتھی اس پلے کو پکڑ لیتے ہیں وہ بھی پکڑ لیں، جو نہیں پکڑ سکتے ان کی توبہ کی نیت سے وہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔
بس اس کے کافی ہے، بس ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نئے ساتھی ہیں ذرا پلہ پکڑ لیں گے. آپ بیٹھ جائیں. بس بیعت ہو جائے گی، سب کی بیعت ہو جائے گی انشاءاللہ. کلمات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے. توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بدنگاہی سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے توبہ کرتا ہوں. آج کے بعد نماز کا اہتمام جماعت سے کروں گا. زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی سنت کی پابندی کروں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما. یا آپ تمام حضرات کی بیعت بھی ہو گئی، توبہ ہو گئی. اللہ اس کو قبول فرمانا. بس کوشش کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، رزق حلال کا خیال رکھنا ہے، جھوٹ سے، بد نظری سے، بے پردگی سے، بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسجد سے جوڑ پیدا کرنا ہے، مسجدوں میں آنا جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ علماء سے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اور جمعرات والے دن جو قریب والے ساتھی ہیں وہ یہاں تشریف لائیں. اور جمعرات والے دن ہماری مجلس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اپنے نمبر جو ہیں اگر واٹس ایپ گروپ میں یہاں شامل ہونا چاہیں تو میرا جو بیان ہوتا ہے وہ ہر جمعرات کا وہ اس گروپ میں آتا ہے، تو آپ اپنا بیان اپنے ماحول میں بیٹھ کے سن بھی سکتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً جو کوئی تربیت نصیحت کی بات ہوتی ہے وہ بھی اس گروپ میں آ جاتی ہے. تو جو ساتھی اس میں داخل ہونا چاہیں گے تو وہ مولانا عثمان صاحب کو اپنا نمبر لکھوا دیں اور نمبر لکھوا کے اس میں گروپ میں شامل ہو جائیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو خانقاہ کی اطلاع ملتی رہے ہر معاملے کی.
اب اگلی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے توبہ آپ نے کر لی ہے، اب کچھ ذکر فکر کے معمولات ہیں۔ ذکر میں معمولات یہ ہیں کہ آپ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو اپنے تنہائی میں بیٹھ کر اس لا کی تسبیح کو اتنا پڑھنا اس آواز کے ساتھ، دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنی آواز سے اگر بلی کا بچہ بھی پاس سویا ہے نا تو اس کو بھی تنگ نہیں کرنا، جائے کہ گھر والوں کے سامنے اٹھ کے آدمی شروع ہو جائے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں ہم ذکر شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے درود شریف ہے، اور درود پاک میں آسان مختصر درود ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ زبانی معمولات ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ کرنے کے بعد نا پھر خاص جو جس طریقے کا اذن اور وظیفہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں وہ ذکر اس میں ذات کا ہے، اللہ اللہ کا ذکر، یہ اس میں اعظم ہے۔ آپ یقین کریں یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں نا، آپ کی پابندی ہو گئی نا، آپ دنیا میں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جادو سے، جنات سے، لوگوں کے جھگڑوں سے، فتنوں سے، فساد سے۔ میرا معاملہ جب اللہ کے ساتھ سیدھا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ ڈر تو چور کو ہونا چاہیے نا، ٹھیک؟ تو یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ زبانی 500 دفعہ تک کر لیا کریں، اللہ 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 اللہ، بڑے ہو ساتھ اللہ 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 بس یہ زبانی جس طرح آپ نے پڑھ لیا نا، اب اسی کو دل پہ خیال رکھ کر، یہ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا، یہاں خیال رکھ کر، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، دل پہ دھیان رکھ کر اللہ 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 اللہ، جیسے پہلے زبان سے کیا تھا نا، اب یہ ذکر دل کے خیال سے کرنا ہے کہ اللہ کا نام سنہری رنگ میں میرے دل پہ لکھا ہوا ہے اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، یہ اس کا مراقبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے اس مزاج کا وظیفہ آپ کو دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، اور ان سے پہنچتے پہنچتے سینہ بسینہ 32ویں واسطے سے میرے جو پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تک یہ دولت پہنچی، تو مجھ تک 32ویں واسطے سے یہ دولت پہنچی ہے، یعنی اللہ 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 سینہ بسینہ۔ تو اس کا اذن میں نے آپ سارے حضرات کو دیا، آپ کے ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اب جس طرح کہتے ہیں نا جی آپ کا طریقہ کون سا ہے تصوف میں، آپ کہتے ہیں ہم نقشبندی طریقے میں ہیں۔ کون سا طریقہ ہے؟ کیا مطلب ہے؟ دل پہ اللہ کا نقش باندھ کا ذکر کرتے ہیں ہم، اللہ 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 اللہ، بس یہ پھر انشاءاللہ آپ محنت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس محنت کا اجر ضائع نہیں کریں گے، اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق اللہ آپ کو نصیب کر دیں گے۔ تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ خاتمہ سب کے ایمان پہ کرے، بری موت سے اللہ بچائے، اس وقت تک خدا اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔
تو بس یہ سب حضرات کی توبہ ہو گئی ہے، بیعت ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ملاقات کی صورتیں پیدا کریں گے۔ تو بس ان معمولات کو کرنا ہے۔ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت، اور جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں کوشش کریں 2 رکوع 4 رکوع قرآن پاک کی تلاوت روز کریں، ٹھیک ہے؟ اور جن کو زیادہ توفیق ہوتی ہے کوشش کریں 1 پارہ تلاوت کرنے کی، 2 پارے، 3 پارے، جتنا ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ ہمارے معمولات ہیں، انشاءاللہ اسی کی پابندی رہے گی۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم اکٹھے جنت جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اکٹھے جنت جائیں گے، مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، فضل ہوں گے انشاءاللہ، فضل ہوں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، عقیدہ، عقائد پر میں نے بہت بیان کیا ہے پہلے، عقائد کو ٹھیک رکھنا ہے، اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا، امیدیں اللہ سے رکھنی ہے، توقعات اللہ سے رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ معاملات سارے وہیں سے ٹھیک ہوتے ہیں، عقائد کو صحیح رکھنا ہے، عقائد پر کوئی 2 باتیں نہیں کرنی، اعمال کا خیال رکھنا ہے، اور نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی، سفر ہے، عذر ہے، بیماری ہے، صحت ہے، کوئی بھی کیفیت ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ اس رمضان میں اور آخری عشرے میں جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول کرے۔ یا اللہ اپنے خاص فضل کو توجہ فرما، اللہ اپنی مہربانی کو توجہ فرما، اللہ اپنی مہربانی کو توجہ فرما۔ اے اللہ ان سارے دوستوں کو مجھ سمیت سب کو بخش دے یا اللہ، سب کے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ، سب کے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ، سب کے اساتذہ مشائخ کو بخش دے یا اللہ، ساری امت کو بخش دے یا اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اپنا مقرب ولی کر دے یا اللہ، سب کو کامیاب کر دے یا اللہ، سب کو کامیاب کر دے یا اللہ، سب پر اپنی خاص مہربانی فرما۔ جتنی زندگی باقی رہ گئی یا اللہ برکت و عافیت نصیب فرما۔ اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، اللہ اس وقت تک نہ بلا جب تک راضی نہ ہو جائے۔ یا اللہ یہ جن دوستوں نے بیعت کی ہے یا اللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے یا اللہ، ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دے یا اللہ، یا اللہ ان کے چہروں پر داڑھیوں کی توفیق نصیب کر دے یا اللہ، ان کو نماز کی توفیق نصیب کر دے، اللہ ان کو حرام سے بچا دے، اللہ رزق حلال سب کو وافر نصیب کر دے، اللہ رزق حلال وافر نصیب کر دے، سنت کی پابندی اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ زندگی میں یا اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب کر دے، اللہ ہماری آسانیاں پیدا کر دے، جن پہ قرض ہیں اللہ کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے، جو بیمار پریشان ہیں اللہ کی بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں اللہ قبول کر دے، جو مانگتے ہیں اللہ عطا کر دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رمضان مبارک کی بہت ناقدری ہوئی ہم سے، سستی ہوئی، کہلی ہوئی، یا اللہ تجھے جس طرح پکارنے کا، یاد کرنے کا، عبادت کا حق تھا ایسا تو نہ کر سکے، لیکن یا اللہ تو مہربان ہے، تو ہمیں سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ آئندہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، نماز کی توفیق دے، اعمال کی توفیق دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ سارے تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ جتنے ہمارے دینی کام ہیں ان کو قبول کر دے، مسجد کے، مدرسے کے، خانقاہ کے جتنے تعمیری کام ہو رہے ہیں اللہ تو غیب سے ثواب مہیا کر دے، اور جو دوست اس میں کوشاں ہیں اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کر دے، اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کر دے، بچوں کی خوشیاں اللہ سب کو نصیب کر دے، اولاد کے صدموں سے، اولاد کے دکھوں سے سب کو بچا یا اللہ، سب کو بچا یا اللہ۔ جتنے لوگ ہمارے اہل تعلق میں فوت ہو گئے ہیں، آج ایک عالم دین کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی ہوئی ہے یہ ساری دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ زندگی میں یا اللہ رمضان المبارک کے یہ مبارک اعتکاف ہمیں بار بار جمع ہونے کی توفیق دے، پھر یا اللہ ہمارے لیے اعتکاف آسان کر دے، اللہ پھر ہمیں رمضان زندگی میں نصیب کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
محمد وعلى آله وصحبه. ساری دسترخوان میں پہنچے وقت بہت کم ہے.